اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی میٹرومن نیوز کی ٹرانسمیشن بزم شب نور۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو رات کے اس پہر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کا باسعادت اور پر رونق مہینہ سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہر جو ہے مسلمان، ہر جس کے دل میں حب رسول ہے، محبت رسول ہے، اس نے اپنے گھروں کو سجایا ہوتا ہے اور جھنڈے لگائے ہوتے ہیں۔ ہمیں دور سے پتہ چلتا ہے کہ کسی عاشق کا گھر ہے، اور لوگ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اور کوچے کوچے میں، بستی بستی میں، کیونکہ فلک پہ بھی روشن، عرش پہ بھی میرا رب جو ہے محفل سجا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور فرش پہ ہم گناہگار اپنے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم نے ہمارے اس اسٹوڈیو میں معروف علماء دین، معروف سماجی شخصیات اور معروف نعت خوانوں کو انوائٹ کیا ہے، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں عالم اسلام کے معروف عالم دین۔ آپ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر حدیث کا حوالہ، اس کا حوالے کا نمبر بھی بتاتے ہیں۔ یہ آپ کا حافظہ ہے، میں آپ کے حافظے کو سلام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے محترم جناب زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے سیدی صاحب۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ ظاہر ہے آپ عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں، آپ کی مصروفیات، لیکن ان مصروفیات سے آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب، آپ چیئرمین ہیں سچ سلاوٹ ویلفیئر فورم کے، اور سابق چیئرمین ہیں مسلم مارواڑی سلاوٹہ جماعت کے، اور بہت خوبصورت شخصیت کے آپ مالک ہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں۔ میری مراد جناب حاجی محمد یوسف راجپوت صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ شہزاد۔ آج رمضان کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، ہاں جی بالکل، بہت اور اس شکریہ۔ بابرکت مہینے میں ہاں جی بہت، آج انشاءاللہ آپ سے ہم ذکر مصطفیٰ بھی سماعت کریں گے، انشاءاللہ، کیونکہ ایک نعت جو ہے آپ نے مجھے کہا تھا ٹیلی فون پہ کہ چند الفاظ ہے، چند ہاں، الفاظ تو وہ اب میں آپ سے انشاءاللہ سنوں گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ معروف نعت خواں موجود ہیں، اور مختلف چینلز پہ آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، محترمہ نمرہ نوید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نمرہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ ماہ کو ربیع بھی الاول خیر کی، مبارک۔ اور رمضان میں آپ کو میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماہ ربیع الاول میں آپ کو میں بالکل ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس طرف معروف نعت خواں آپ بھی، جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب، جو کہ ہمارے اسپانسر بھی ہیں، اور ایم کیو کلیکشن کے نام سے آپ کا آؤٹ لیٹ ہے، اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائی فیصل قادری عالم اسلام کے معروف نعت خواں، اور بہت خلوص کے ساتھ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کریں اور ہماری محفل کا آغاز کریں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں داخل ہوا بن کے مجرم، حرم میں داخل ہوا
بن کے مجرم یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ، جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ، وہیں دل ادب سے جھکاتا رہوں میں، وہیں دل ادب سے جھکاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب علامہ صاحب، بات کریں گے ہم حضور کی آمد کے حوالے سے، حضور کے نور کے حوالے سے۔ اللہ پاک نے حضور کی ذات کو کب تخلیق فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب کو اس وقت تخلیق فرمایا جب اس کائنات میں نہ وقت کا تصور تھا، نہ ٹائم کا، نہ تب کا، جب کا، اب کا، کسی چیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ خالق کائنات نے اس وقت اپنے نبی کو بنایا۔ اللہ اچھا، پیارے محبوب علیہ السلام بعثت کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں آئے، لیکن تخلیق کے حوالے سے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ذرا یہ بتائیے کہ پیارے محبوب کی تخلیق کب ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آیت پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 15 ہے، اور اس آیت کے زیر طاعت علماء نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس۔ یہ لفظ جا جو ہوتا ہے، قد جا، یہ ایک علمی بات ہے۔ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، اور جا جو آتا ہے یہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتے ہیں، ماضی پر۔ یعنی اللہ یہ قرآن میں بیان فرما رہے کہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روشن کتاب سے مراد تو ہو گیا قرآن مجید، لیکن نور سے مراد کیا ہے؟ اس پر کلام کیا علماء نے۔
تفسیر جلالین اس کے صفحہ نمبر 97 پہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد میرے محمد عربی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حاشیہ تفسیر جلالین کا حاشیہ ہے تفسیر ساوی، اس کے جلد 1 صفحہ 256 پہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہاں جس نور کی بات کی جا رہی ہے وہ میرے محمد عربی کا نور ہے۔ اللہ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تاکہ آ چکا، یعنی اب دنیا بنی نہیں ہے، دنیا کا تصور ہی نہیں ہے، نہ آدم کا تصور نہ کسی چیز کا تصور، قرآن کہہ رہا ہے کہ تاکہ آ چکے۔ اب یہاں پر تفسیروں میں بہت بڑی تفسیر جو کہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس پر انہوں نے کلام کیا انما سم اللہ نورا لانہ یہتدی بہ العالم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ نے جب محمد عربی کی بات کرنی تھی تو اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ قد جاءکم من اللہ محمد و کتاب مبین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ واضح فرمایا، رب العالمین نے میرے محمد کا نام نور سے اس لیے لیا کیونکہ محبوب کی آمد پر خالق کائنات نے پوری دنیا کو نور علی نور کر دیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ لأنہ یہتدی بھی، کتاب کا نام ہے تفسیر خازن، جلد 2 صفحہ نمبر 23 ہے۔ اور اسی طرح تفسیر مدارک ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 276 ہے۔ اور اس کے علاوہ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307 ہے۔ اور مکتبہ دارالفکر بیروت والوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ محبوب کو جو نور کہا گیا ہے نا، محبوب کو نور اس لیے کہا گیا ہے کہ محبوب نے آ کر پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ اور پھر قرآن کا 22واں پارہ اگر پڑھیں تو 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر ہے 45۔ قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو نور بھی بنایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہے کیسا نور؟ قرآن یہ کہتا ہے خالی نور نہیں بنایا، سراجم منیرن، سراجن کے اوپر بھی 2 زبر، منیرن کے اوپر بھی 2 زبر، یہ دو زبر اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ ہم نے محمد کو وہ نور بنا کر بھیجا ہے کہ وہ خود بھی نور ہے اور جو اس کے سائے میں آ جاتا ہے وہ اس کو بھی نور علی نور بنا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ تو یہ نور جو ہے حضور سے پوچھا گیا آقا تخلیق کب ہوئی آپ کی؟ حضور نے فرمایا اگر میری تخلیق کی بات کرتے ہو نا تو کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میری تو اس وقت بھی تخلیق ہو چکی تھی جبکہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ اللہ، یعنی کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 223 پہ موجود ہے۔ اور اس طرح طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 148 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کی طرح فیض القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59 پہ یہ روایت موجود ہے۔ جامع الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 463 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اور سیرت حلبیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 122 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ حلیت الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور امام بخاری کی جامع الکبیر ایک کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 10,999، وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور سے پوچھا آقا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو رب نے بنایا کس وقت؟ حضور نے فرمایا کہ اس وقت مجھے بنایا گیا جب ابھی آدم کا تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کے لیے ابھی پانی کا بندوبست کیا جا رہا تھا، مٹی کا بندوبست کیا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کی طرف سے نبی تھا۔ تو پھر حضور تشریف کیوں بعد میں لائے؟ یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بنایا تو رب نے بہت پہلے سے تھا لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو بھیجنا تھا۔ حکمت یہ تھی انہوں نے آ کر ذکر خدا بھی کرنا تھا، ذکر مصطفیٰ بھی کرنا تھا۔ واہ 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 واہ، اچھا وہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ یاد رکھنا ہمارے بعد فلاں نبی آئے گا، فلاں نبی آئے گا، فلاں نبی آئے گا، لیکن سب سے آخر میں وہ نبی آئے گا جو امام الانبیاء ہوگا، امام الانبیاء ہوگا۔ ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ان کے بعد باب نبوت بند ہو جائے گا، ان کے بعد رسالت کا تصور بند ہو جائے گا، یعنی وہ حضور خاتم النبیین تشریف لائیں گے۔ یہ اللہ کا حسن ترتیب ہے۔ محبوب کی اس وقت ابتدا ہوئی، محبوب کی اس وقت تخلیق ہوئی، کچھ نہیں بنا، قلم کو بنایا گیا۔ پھر آگے ایک لمبی بات ہے، قلم کو بنایا، فرمایا لکھ، کہتی ہے کیا لکھنا، ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ رب نے فرمایا جو ہو چکا ہے وہ لکھ۔ عرض کرتا مالک کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرے یار میرے محمد کی تعریفیں لکھنا شروع کر دے کیونکہ میں نے محمد کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ محبوب کی تخلیق۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ جناب یوسف راجپوت صاحب آپ سے بات کروں گا، آپ ایک سماجی شخصیت ہیں، میں چاہوں گا کہ حضور کی سیرت پر ہم بات کریں آپ سے نا۔ حضور کی سیرت ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں کیا، کیونکہ سرکار کی جو ذات ہے ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری امت کو ماہ ربیع اول مبارک ہو، اور بہت بہت مبارک مہینہ. اس مبارک میں اللہ پاک نے رحمت العالمین کو ہمارے لیے دنیا میں اتارا. تو یہ ہم سب کے لیے بہت باعث فخر ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اربوں لوگوں میں سے ہم چند لوگ آج سیرت نبی پہ بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمارے اس عمل پہ ہماری مغفرت فرمائے. آمین. اللہم آمین. دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے لیے، جو اپنی امت کے لیے قربانیاں دی، اور جو تکالیف سہی کہ دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، انہوں نے تو ہمارے لیے اتنا کیا. میں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو امت کی فکر کی، جو ان امت کے غم میں انہوں نے جو تکالیف اٹھائی، اس کے عوض ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے. بالکل مقصد ہے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا کہ خود بھی نیکی کے کام کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دو. ٹھیک ہے. حقوق العباد کا ہمیں خیال رکھنے کا حکم دیا، غریبوں کا، مستحقین کا. اللہ کے نبی نے یتیموں پہ بہت زیادہ بات فرمائی کہ ان کا بہت زیادہ خیال کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، اپنے بڑوں سے محبت کریں، ان سے مطلب عزت و احترام کریں. جو لوگ قطع تعلقی کریں آپ ان سے تعلق جوڑیں. اب جتنے یہ کام کریں گے اس میں اللہ کے نبی خوش ہوں گے اور اللہ رب العزت خوش ہوں گے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. واہ واہ. تو جتنا ہو سکے اللہ کے نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی، کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ جی اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ختم نبوت اب بالکل ہمارے نبی خاتم النبیین، اور پاکستان کے آئین میں بھی یہ جملہ شامل کر دیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام لیا جائے گا وہاں خاتم النبیین بالکل قرارداد دیا جائے گا. تو الحمدللہ ہم ہیں بھی، ہم پاکستان، جب میں آپ کو ایک اور ذرا نالج کی بات شاید آپ کے علم میں ہو، یہ پاکستان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنا ہے. مدینہ منورہ جو نام، یثرب کا نام مدینہ منورہ رکھا گیا، یہ پاکستان بھی آپ اگر دیکھا جائے تو مدینہ منورہ ہی ہے. کیونکہ ستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، اور پاک یعنی پاک رہنے کی جگہ، وہاں مدینہ رہنے کی جگہ اور منور یعنی پاک. تو اس نام کے لفظی معنی کو چینج کر کے یہاں پاکستان رکھا گیا. واہ واہ، کیا بات. مفتی صاحب میں صحیح فرما رہا ہوں؟ تو یہ بڑی ایک نالجبل بات ہے. تو ہم سب کے لیے اپنا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی کو ہمیں خوش کرنے کے لیے جو ان کی تعلیمات ہیں ہمیں اس پہ پورا 100% عمل کرنا چاہیے. پورا 100%. جو انہوں نے ہمیں نماز کا حکم دیا، جو ہمیں لوگوں سے بہتری کا حکم دیا، لوگوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا، معاف کرنے کا حکم دیا، اور جہاں جہاں انہوں نے ہمیں تعلیم دی، اگر ہم جس شعبے میں ہیں، اگر ہم اپنے کاروبار کے شعبے میں، تو اللہ کے نبی نے ہمیں کاروبار کا اپنے ملازمین سے کیا تعلق رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا کہ جی ان سے کس طرح کام لینا ہے، شفقت سے کام لینا ہے. مزدور کی پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو آپ کو اس کی مزدوری اجرت دینی ہے. ایسے بہت سارے اللہ کے نبی نے ہر رشتہ آپ کو نبھانے کا آپ کو بہترین طریقہ انہوں نے بتا دیا. کیونکہ پیدائش سے لے کے موت تک اللہ کے نبی نے آنے والے انسانوں کو، بلکہ اب قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کو بتا دیا کہ جی آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے. تو ہم اپنی ریسرچ رکھیں اور کامیابی اسی میں. آپ یقین کریں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے میں کامیابی، کیونکہ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے یہ وجہ کائنات. مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ان کا وجود تھا تو اللہ نے اس کائنات کا وجود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں دیا. میں اور آپ، ہم تو خاک ہے آقا کی، ہم تو خاک ہے. میں کئی دفعہ مدینہ منورہ گیا ہوں. یقین کریں جب روضہ رسول کے پاس سے گزرتے ہیں، میں جب فرسٹ ٹائم 2013 میں گیا تھا تو میں کلین شیف تھا اس وقت نا، استغفر اللہ. میں وہ جو میری کیفیت تھی نا، میں بس پاس سے گزرا نا، اور جو گزرتے ہیں وہ پتہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے، ہم سلام کرتے جاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہم کرتے جاتے ہیں، ہماری وہ کیفیت مفتی صاحب بنتی جاتی ہے، ہم کرتے جاتے ہیں، بنتی جاتی ہے. اور بس یہ تمام آج کے توسل سے اس ربیع اول کو ہم یہ عہد کر لیں کہ جو ہمیں حکم ہے کہ ہمیں غیر اسلام سے مشابہت اپنی نہیں کرنی، اپنے چہروں پہ
بالوں کو سنت رسول سجانا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ جس چیز سے مجھے پتا ہے کہ میرا نبی خوش ہوگا اس وہ مجھے عمل ہمیں وہ کرنا کام کرنا ہے. جس چیز سے ہم کسی کو بھی خوش کرنا چاہیں نا، میں کہوں نا کہ میں کسی کو خوش کرنا تو میں وہ کام کروں گا، یار اس کو کیا پسند ہے. آج مجھے میرے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو میں کہوں گا میرا نبی کو کیا پسند ہے. میرا نبی کا اپنے ماں باپ سے مطلب جو کیا حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میری ماں کی آواز آئے تو میں نماز توڑ کے بھی لوٹ کے چلا جاؤں. لیکن انفارچونیٹلی آج کی نوجوان نسل، آج کے پڑھے لکھے لوگ وہ اس طرح کا معاملہ اپنے پیرنٹس سے نہیں کرتے جو ہمیں نظر آتا ہے. تو ہم سب کے یہ ہے کہ اس ربیع اول کو ہم عہد کریں کہ جی ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. اور آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہوئی ہے رات کے اس پہر میں، اور رات کے اس پہر میں یقین کریں اس پہر میں، اور اللہ تو دیکھیں اللہ رب العزت ہماری شیر رق سے بھی قریب ہے نا، ہمیں دیکھ رہا ہے. میں آپ کو دوبارہ کہوں یہ بات علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ جہاں پہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس محفل میں اللہ کا اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ہمارے اختتام پہ انشاءاللہ کہ گواہ رہنا میں نے اس مجلس والوں کی میں نے مغفرت کر دی. اللہ اکبر. انشاءاللہ تعالی ہم سب بہت خوش قسمت ہیں. اللہ رب العزت ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ہمیں بولنا قبول فرمائے. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جی جو الفاظ ہمارے نکل رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی تعریف نکل رہی ہے. دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا کہ ہم اس کی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک اس محفل کے صدقے، ان کے نام نامی کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر ہمارا ایک نمبر چل رہا ہوگا، آپ اس نمبر پہ اپنی NIC ہمیں واٹس اپ کریں. چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ کی جانب سے 10 ربیع الاول کا جو ہم قرآن اندازی کریں گے لائیو، جس کا قرآن نکلے گا اسے انشاءاللہ مکمل ہم عمرے کا پیکیج دیں گے، ٹکٹ کے ساتھ پورا پیکیج دیں گے، رہائش، کنوینس، سب کچھ دیں گے انشاءاللہ. اور اسے انشاءاللہ کچھ ریال بھی دیں گے وہاں خرچ کرنے کے لیے. بس ہم دعا یہ کریں گے کہ اللہ پاک اس محفل کو اور ہمارے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میٹرو ٹیلی ویژن پر، اور بزم شب نور میں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور آپ تمام دیکھنے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ جتنا ہو سکے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. ہر نماز کے بعد اگر آپ 100 تسبیحاں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گی تو انشاءاللہ اس درود پاک کے صدقے آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی. اور اس وقت تو پورا ماحول بہت پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، چھوٹے سے لے کے بڑا آدمی جو ہے معاشی طور پر پریشان ہے. تو میں چاہوں گا کہ اللہ پاک اس درود پاک کے صدقے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا خاص فضل فرمائے. ہمارے اس ملک کے پاکستان پر اللہ پاک خاص اپنا کرم فرمائے. اس کی جو معاشی حالات ہیں اللہ پاک اس کا بہتر فرمائے. میں چاہوں گا کہ نمرہ نوید میرے ساتھ موجود ہیں. آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں. کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اسی کے حوالے سے میں کلام پیش کروں گی، آپ لوگ بھی شامل. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وزیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا
رسولوں کا سلطان آیا، ارے کچھ گلاؤں ارے بادشاہوں نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں اور ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، ہاں واہ کیا بات ہے، امام الانبیاء، کیا بات ہے، میرے نبی کے پیچھے سبوں نے تمام انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی ہیں، میرے امام میرے نبی جو ہے وہ امام الانبیاء ہیں اور مقتدی تمام انبیاء ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تمام انبیاء انتظار میں ہیں کہ مالک وہ نبی کب آئے گا جس کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی، اللہ وہ نبی کب آئے گا جس کے لیے تو نے اپنا رب ہونا ظاہر فرما دیا، عرش کے رب نے فرمایا کہ وہ میرا نبی بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئے گا۔ اب جناب آدم علیہ السلام نے بھی ایک منظر دیکھا، بڑا عجیب منظر، کتاب کا نام دلائل النبوہ، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 483 ہے، اور زرقانی ہے اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 43 ہے، مکتبہ کا نام ہے دار معرفہ بیروت، اور خصائص الکبریٰ کی جلد 1 صفحہ نمبر 67 پہ بھی یہ روایت موجود ہے، اور حدیث کی کتاب ہے کنز العمال، اس کے صفحہ نمبر 711 پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے سامنے ساری روحوں کو رکھا گیا، اللہ اکبر۔ اب آدم علیہ السلام تمام ارواحوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان ساری ارواحوں کے اندر ایک روح کو دیکھا کہ جس کے اندر سے انوار و تجلیات کی شعائیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ آپ دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ نور، یہ تجلیات، یہ شعائیں، یہ روشنیاں کہاں تک جاتی ہیں۔ کبھی زمین کو دیکھتے ہیں اور اس شعاع کو دیکھنے کے لیے جو آسمانوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں نا، تو وہ اس نور کی شعائیں آسمانوں کی بلندیوں سے بھی بہت آگے تک جا رہی تھیں۔ انہوں نے سوال کر دیا کہ مالک مولا، یہ ساری چیزیں تو میں سمجھ گیا، یہ ساری ارواحیں ہیں، لیکن یہ جو نور نظر آ رہا ہے یہ کیا نور ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ یہ جو نور نظر آ رہا ہے نا، یہ نور میرے مصطفیٰ میرے محمد عربی کا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر تشریف لے آئے تو آدم علیہ السلام 300 سال تک دعائیں مانگتے رہے،
اللہ کہ میرے مالک میری دعا قبول فرما. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ اب آدم علیہ السلام تیاری کر کے گئے, 300 سال گزر گئے, اب خیال آیا اب کسی دوسرے انداز میں دعا مانگتے ہیں. آپ دعا مانگنے کے لیے گئے, کلمات چینج ہیں, دعا کا انداز چینج ہے. اللہ نے فرمایا کہ آدم پہلے تو یہ بتا کہ یہ دعا سیکھی کہاں سے ہے, یہ انداز کہاں سے آیا. تو جناب آدم علیہ السلام کا انداز یہ تھا, عرض کرتے ہیں کہ اللہم رب اغفر لی بحق محمد, کہ اے میرے مالک مجھے تو صدقہ محمد عربی کا معاف فرما دے. رب نے فرمایا کہ یا آدم کیف عرفت محمد, یہ تو بتا کہ تو نے میرے محمد کو پہچانا کیسے, ابھی تو میں نے بھیجا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ رفعت راسی فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ, اے میرے مالک جب میں نے آسمان کی بلندیوں میں نظر اٹھائی نا تو میری نظر پڑ گئی عرش کے پایوں پر. فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. ابھی حضور آئے نہیں ہیں, حضور کی تخلیق ہو چکی ہے. جناب آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس عظیم شخصیت کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے مالک وہ عام تو نہیں ہوگا. میرے رب نے فرمایا کہ آدم اگر تو میرے محمد کا نام پہلے لے لیتا تو میں پہلے ہی تیری اس دعا کو قبول فرما لیتا. اور میرے رضا نے قلم اٹھایا. فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در, با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مقر مفر, اور جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں. اللہ یہ اعلیٰ حضرت ایک سما باندھ دیا. فرماتے ہیں کہ خالق تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ عشق مصطفیٰ میں آنا پڑے گا. خالق کو راضی کرنے سے ضروری ہے کہ پہلے محمد عربی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا, سرور انبیاء کی بارگاہ میں آنا پڑے گا, ملا سجا کے عاشقوں میں نام لکھوانا پڑے گا, نوری محفل میں شامل ہو کر اپنے نبی کے غلاموں میں نام لکھوانا پڑے گا. پھر عرش کا رب بھی فرمائے گا کہ جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا ہے وہ خدا کا ہو گیا ہے. علامہ صاحب بات تو یہ ہے نا کہ میرے نبی تو نور علی نور, میرے نبی کے کھلونا ہی نور ہیں, وہ چاند سے کھلا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا شان ہے میرے نبی کی. ہمارا ایک پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے جناب یوسف بھائی, علامہ صاحب, کہ ہم جو ہمارے جو معروف شعراء ہیں, معروف اکابرین جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مقبول نعتیں لکھیں, اور ہم اس کی پرچی نکالتے ہیں, اور معروف نعتیں ہوتی ہیں جو بہت مشہور ہیں, ہم ہر محفلوں میں اس کو سنتے ہیں, سماعت کرتے ہیں, اور ہمارے نعت خواں حضرات بھی اس کو ہر محفل میں پڑھتے ہیں. تو اس کی آستائی جو ہے نا پرچی پہ لکھی ہوگی, مصطفیٰ قادری, فیصل قادری اور نمرہ نوید, اس کی آستائی لکھی ہوگی. آپ نے کمال یہ کرنا ہے کہ آپ نے نا اس کا مقطع پڑھنا ہے, شاعر کا جو آخری جو مقطع ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے. اور میں 3 پرچیاں اٹھاؤں گا, اگر تینوں میں سے ایک بھی اگر آپ نے صحیح جواب دیا, آپ تینوں میں سے, تو اس کی قرآن اندازی ہم کریں گے 10 ربیع الاول کو, اور جس کی قرآن نکلے گا اسے ہم دیں گے 50,000 روپے کیش. اور یہ تو صرف مقابلہ نہیں ہے, یہ صرف نعت گو جو شاعر ان کو اجاگر کرنا ہے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. میں تو پہلی پرچی میں نکالتا ہوں نمرہ نوید کی. جی, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. شاعر کا نام بتائیں. یہ کلام میں نے بیسیکلی سنا بھی ہے اور پڑھا, سنا تو بہت کچھ ہوگا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, اور میں نے پڑھا بھی ہے, لیکن آج شاعر کا نام بتائیں. مجھے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اللہ اکبر. تو آپ مقطع نہیں پڑھتی ہیں اس کا؟ بالکل پڑھتے ہیں. پڑھتی ہیں. یہ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا کلام. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنی ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے, اور بہت خوبصورت انہوں نے کلام لکھے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, یہ بھی ان کا کلام ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک اور پرچی میں نکالتا ہوں نمرہ نوید آپ کی, اور یہ ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بہت معروف نعت ہے زیادت بھائی. جی, مقطع, شاعر کا نام نہیں پتا آپ کو. یہ کلام بہت معروف کلام ہے, اور جب ختم نبوت کا اور حضور کی گستاخی کا معاملہ آتا ہے تو یہ ثنا خان مصطفیٰ بہت خوبصورت انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس کلام کو لکھا جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب نے. آپ کے بھی بہت معروف کلام کعبے کی رونق کعبے کا منظر, ان کا ایک اور کلام بہت معروف, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر,
غلام ہو جائے۔ یہ دوسری پرچی تھی آپ کی، میں تیسری پرچی آپ کی نکالتا ہوں اور میں دعا کروں گا کہ آپ کو اس کا آتا ہو مکتا۔ اچھا یہ کلام ہے، بہت معروف کلام، اتنا مشہور ہوا یہ کلام، یقین کریں ہر بچے نے پڑھا، ہر بڑے نے پڑھا، معروف بڑے بڑے نعت خوانوں نے پڑھا۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اس کلام کو پڑھنے کے لیے میں کہتی ہوں کہ ایک منجے ہوئے جو نعت خواں ہے جیسے طاہر القادری۔ محترمہ میں ان نعت خوانوں کو پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، میں جس نے کلام لکھا نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں کہ اس کلام کو کس نے لکھا؟ یہ بھی نہیں پتا۔ نہیں پتا آپ کو؟ یہ کلام لکھا جناب سید ادیب علی رائے پوری صاحب نے۔ بہت خوبصورت کلام ہے ان کے بھی۔ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہو، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ اللہ پاک جناب سید ادیب علی رائے پوری صاحب کے اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس کلام معروف تو ہوا ہے، اویس قادری صاحب نے اس کو پڑھا، لیکن سب سے پہلے اس کلام کو پڑھا عمران شیخ صاحب نے۔ ادیب رائے پوری صاحب سے جیسے کلام انہوں نے لکھا، عمران شیخ صاحب نے پڑھا، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا۔ جی شہزاد بھائی یہاں پہ اگر وقت ملے تو مجھے بتانا، 1 منٹ میں کچھ بات کروں گا جی میں آپ کو دوں اسی گا۔ حوالے سے۔ اب میں نکال رہا ہوں یہ ایک پرچی جناب فیصل قادری صاحب آپ کی۔ یہ نعت ہے، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ شاعر کا نام ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کا مقطع آتا ہے آپ کو؟ جی پیش کریں، مائک دیں آپ۔ بیٹا مقطع پڑھو ڈائریکٹ۔ اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے، اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے، سرکار یہ فرمائیں ایک نعت سنا جانا، سرکار یہ فرمائیں ایک نعت سنا جانا۔ قادری صاحب بہت خوبصورت، آپ کا تو قرآ ڈلے گا انشاءاللہ، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپانسر بھی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت بھی پیش کرتے ہیں جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب۔ میں آپ سے پوچھوں گا، یہ بتائیں یہ کلام کس نے لکھا؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ بہت معروف کلام ہے یہ۔ ابراہیم پوری صاحب۔ نہیں ادیب رائے پوری صاحب نے لکھا۔ ہاں فیصل آپ بتائیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا۔ خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ۔ خالد محمود نقشبندی صاحب نے، آپ کے بھی بہت معروف کلام، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ایک پرچی اور نکالوں گا میں فیصل قادری، اپنے غلام مصطفیٰ قادری آپ کی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کتنا معروف کلام ہے یہ، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس کو۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ عرفان نام یاد آ رہا ہے؟ نہیں میں 3 آپشن آپ کو دیتا ہوں اس میں۔ پہلا آپشن عبدالستار نیازی، دوسرا قمر انجم، تیسرا اعلی حضرت امام اہل سنت۔ فرسٹ والا عبدالستار نیازی، جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھا بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ بہرحال آپ کا قرآ ڈلے گا انشاءاللہ۔ جی کیا بات کرنا چاہ رہے تھے علامہ صاحب؟ ہاں آپ نے یہ جو 10 منٹ کا یہ سیگمنٹ رکھا ہے بہت ہی پیارا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کروں گا کہ دیکھیں پڑھنے والے لوگ شہرتیں حاصل کر جاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ آج آپ نے ان کو یاد کر کے آپ نے حق ادا کیا ہے، اور جتنے بھی نعت خواں حضرات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب بھی نعت پڑھیں مقطع لازمی پڑھیں، کیونکہ شعراء کو ان کو کوئی پیسے کوئی بھی نہیں دیتا جا کر، ان کو صرف یہی ملتا ہے یا تو خالق کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب نعت خواں ان کا نام لے کر مقطع پیش کرتا ہے تو سننے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار فلاں شخص کی محنت ہے، کس نے لکھا ہے۔ اور اس میں لوگ یہ بھی کرتے ہیں اپنی منمانیاں کر کے تحریف بھی کرتے ہیں، جو کہ شرعی طور پر امانت میں خیانت کرنا ہے۔
تعریف کرنا، کسی کے نام کو مٹا کر آگے اپنا نام لگا دینا، شاعر نے اچھا لکھا ہے اس کے اندر رد و بدل کرنا، اس کو شرن ہم چوری بھی کہیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پڑھنے والے کہ ان کا نام ہٹا کے اپنا لگا دیا، یا انہوں نے جس انداز میں کوئی لائن کوئی شعر لکھا ہے تو اس میں رد و بدل کرنا۔ تو اب یہ پروگرام چل رہی ہے تو اس کے توسط سے میں شرعی طور پر بتا دیتا ہوں کہ جس کسی نے کسی شاعر کی شاعری کے اندر اس کا نام ہٹا کے کسی اور کا لگایا گویا اس نے چوری کی، اور جس کسی نے اس کی شاعری کے اندر جبکہ شرعی طور پر کوئی بات نہیں تھی اس کو ہٹا کر تعریف کر کر اپنی طرف سے کوئی چیزیں ملا دیں، اپنی طرف سے اس کو مٹا کے کوئی اور چیز لے آیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ تعریف کرنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے اس سے جا کر اجازت لیں جس نے اتنی محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال نعت خواں نعتیں تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کم از کم یہ یاد رکھیں کہ جنہوں نے لکھا ہے نا ان کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ان کو صرف آپ کی دعاؤں کی اور آپ کی طرف سے ایک ہی چیز کی طلب ہوتی ہے کہ یار وہ ہمارا نام لیں، تاکہ رسول اللہ تو جانتے ہیں اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو پڑھ کر شہرت حاصل کر کے جا رہا ہے اس کو لکھنے میں کس کا ہاتھ ہے۔ دیکھیں شعرا کا مقام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ شیخ سعدی واہ واہ علیہ رحمان نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تیسرا مصرع چوتھا مصرع ان کو نہیں مل رہا تھا، میرے سرکار ان کے خواب میں آئے، کہتے ہیں کہہ دو سعدی صلو علیہ وآلہ۔ یہ مقام ہے شعراء نعت کا جو حضور کی بارگاہ میں نعتیں لکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جناب یوسف بھائی آپ کچھ اشعار کچھ بولنا چاہ رہے تھے، کچھ سیکنڈ ہے ہمارے پاس، آپ بول رہے ہیں۔ چند سیکنڈ میں یہ میرے والد محترم جناب یونس راجپوت صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی اکثر وہ ہمیں بچپن سے یہ سناتے ہیں الفاظ کہ بہت بڑے سادہ ان کے اپنے انداز میں کہ اللہ نے ہم کو محمد دکھایا، اللہ نے ہم کو محمد دکھایا، محمد نے ہم کو اللہ بتایا، محمد نے ہم کو اللہ بتایا، ورنہ ہم تو جاہل تھے جاہل رہ جاتے، اللہ کو جا کے ہم کیا منہ دکھاتے۔ ماشاءاللہ اپنے تمام مہمانوں کا میں شکر گزار، میرے ساتھ جو موجود تھے اپنے تمام دیکھنے والوں کا بھی شکر گزار۔ آپ نے دیکھا بزم شب نور رات کے اس پہر میں۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔